فرمائیں، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے سید علی احسن نقوی آپ وزیر آباد وہ خطاب فرمائیں گے۔ درجات آپ نے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں، جو کام ناممکن تھے وہ بھی کروا کے چھوڑے ہیں۔ کیا عارف چھنے تھے کپڑے جو آدم کے خلد میں، حسنین نے زمین پہ وہ منوا کے چھوڑے ہیں۔ دو بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب سید علی احسن نقوی صاحب آپ وزیر آباد وہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ الہی سجدہ عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تمام عزاداران دا دور نزدیک تو ٹرایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے ذکر دا صدقہ جڑے مومن پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جڑے بے روزگار نے روزگار عطا فرما، جڑے بے گھر نے گھر عطا فرما، جڑے بے جرم قیدی نے رہائی عطا فرما، جڑے بیمار نے شفائی کاملہ و عجلہ عطا فرما۔ سنساریانوں معرفت اہل بیت نصیب فرما، ولایت اہل بیت قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ اسے ولایت دی عقیدے تے سانو موت نصیب فرما، مرن دے بعد اسے ولایت تے صدقہ سانو اہل بیت دی شفاء و نصرت نصیب فرما۔ بانیان دے خرچہ خراجات سادات و غیر سادات عظام دیا محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اہل بیت صدقہ انہاں دے بزرگان دا سایہ سلامت فرما۔ جتنے بزرگان دین اس دنیا فانی تو جا چکے درجات بلند فرما، انہاں دیاں قبر دیاں منزلیں آسان فرما، کربلا دے شہیدان المعشور فرما۔ جتنی عظیم دعاواں توڑے ذمہ میرے ذمہ اور بانیان دے ذمہ مالک اللہ تو دلان دراز بہتر جاننا سب دیاں دعاواں قبول فرما۔ لکھاں دی کو دعا ساڑے وارث حقیقی دے ظہور استعجیل فرما۔ سانو اپنے وقت دے امام دے منتظرین شمار فرما۔ امام دا ظہور ہو جاوے تے قدمہ تے بوسے دی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ دا سپاہی بن کے دشمنان دین نہ لڑن دی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے گناہاں دی معافی دی خاطر صلوات پڑھ لو۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، دین اسلام دے منکران تے لعنت، بآواز بلند صلوات۔ میرا نہایت واجب اگلی مجلس تے خطبہ پڑھاں گے انشاءاللہ۔ میرا نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان علی کلہ تمام عزاداران دیاں ڈیوٹیاں قبول فرماوے۔ اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریے جی۔ مختصر جی نوکری ٹائم نو مد نظر رکھ دیا ہویا، وعدہ ہی وفا ہو گیا۔ کسی بھی مذہب نو پرکھنا ہوئے، جانچنا ہوئے، ویکھنا ہوئے او حق تے ہے یا نہیں، تو سب تو پہلے ادیاں بنیادی 3 چیزاں چیک کرنی چاہیے۔ کرو اس مذہب دا امام کیسا ہے۔ اگر امام حق دا امام ہے تو پھر مذہب سچا ہے، تو جے امام کسائی نکل آوے تو پھر مذہب شک بندہ کر سکدا۔ جس دا خدا سچا ہے، جس دا نبی سچا ہے، جس دا امام سچا ہے،
میرے مولا فرماندن او مذہب حق تے ہے جس دیاں اے ترے چیزاں بنیادی ٹھیک ہیں۔ موضوع ہے جو امام کیسا ہونا چاہیے، بڑی جلدی نال دو جملے جناب تک پہنچا کے جناب دا سلام کریں گے۔ امام کیسا ہونا چاہیے، میں نہیں آکھ رہا، تمام مکاتب فکر دے علماء لکھیا کہ امام کم از کم ایسا ہو، کم از کم ایسا ہو جسے دیکھیں تو محمد کی یاد آئے۔ مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، مہربانی بھائی جان، جسے دیکھیں تو محمد کی یاد آئے۔ کم از کم امام ایسا ہونا چاہیے جن ویکھیے تے نبی دی یاد آوے، یعنی جس دا کردار مصطفیٰ جیسا ہوئے، جس دی گفتار مصطفیٰ جیسی ہوئے، جس دا اٹھن بہن مصطفیٰ جیسا ہوئے، جدی گل بولی میرے نبی جیسی ہوئے۔ امام ایسا ہوئے جڑا یادگار محمد ہوئے، جدی سیرت نبی جیسی ہوئے۔ جس بندے ساری زندگی سیرت مصطفیٰ ہی نہیں پڑھی او دی بلا جانے امام کس نو مننا تے کیسا ہونا۔ پہلے وکھنا پڑے گا مصطفیٰ دی سیرت کیسی ہے، اور سرکار 40 سال کردار نل منوائے، جی کردار نل منوایا سرکار، اور کردار ایسا دکھایا ہے کہ دشمن بھی من گئے اے صادق بھی ہے، اے امین بھی ہے۔ علی بھائی دشمن بھی من گئے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ کتنا صادق کہ سرکار فرمایا اگر میں اکھاں پہاڑ دے پیچھے لشکر ہے تو اڈے تے حملہ کر رہا ہے، من جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی من جاواں گے۔ سرکار فرمایا ویکھیا تے ہے نہیں تے من کیویں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ویکھیا بھاویں نہیں نا، تو سچائی ایڈا ہے، تو سچائی ایڈا وڈا ہے، تو سچائی ایڈا وڈا ہے، اسی من جاؤں گے کہ لشکر ہے۔ سرکار فرمایا میں آکھاں لشکر ہے، تسی پہاڑ تے چڑھو ویکھو تے لشکر نہ ہوئے تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ اسی پہاڑ تے چڑھیے جا کے ویکھیے لشکر نظر نہ آوے تو پھر بھی تیری صداقت تے شک نہیں کریں گے، اسی آکھاں گے ساڑیاں اکھاں دھوکھا کھا رہی ہیں، سن نظر نہیں آ رہا لشکر ہے۔ ایڈا سچا ہے تم۔ ایسا کردار دکھایا اللہ دا نبی، ایسا کردار دکھایا میرے مصطفیٰ کہ اتنا سچا من گئے۔ تو سرکار فرمایا جے اتنا سچا من گئے ہو تو پھر میرے رب نو بھی منو، پھر اللہ نو بھی منو، تو سارے ہی من گئے۔ سرکار آکھیا میرے خدا نو منو، سارے ہی من گئے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جتھے 360 اگے پوچھ دے ہاں، اگے کوئی کمی ہے ساڑھے کول خداواں دی، تو چلو جتھے 360 تیرے اگے اسی اپنے پوچھ دے پیاں، ایک تیرا بھی صحیح۔ سرکار فرمایا نہیں، میرے نو منن دا معیار ہے۔ انہوں نے کہا جی یو کی؟ سرکار فرمایا میرے نو مننا ہے تے پہلے جھوٹیاں تے لعنت کرو۔ جاگنا بھائی نیاز حسین، پہلے جھوٹیاں تے لعنت کرو تے پھر سچے دے نال ہو جاؤ۔ اے الا اللہ آکھنا ہے، پہلے لا الہ آکھنا ہے۔ ہر کردار نال منوایا، اور امام بھی ایسا ہونا چاہیے جدا کردار مصطفیٰ جیسا ہوئے۔ میں ایک امام دا واقعہ سنا ہوں۔ میرے 8ویں امام امام علی رضا بادشاہ ہو کے سارا نیشہ پور دا شہر بولیا، جس بندے دے ذہن وچ موضوع ہے ہاں ٹھر جائے گا، ویکھ کے سارے شہر یک زبان ہو کے بولے، اور ان آکھیا یہ دی گفتار نبی جیسی، یہ دا اٹھنا بہنا نبی جیسا ہے۔ تے مامون نو یہ گل پریشان کرے کہ بادشاہ میں خاندان دی بچی ہوندی اے دے گھر اے دے نکاح وچ او کردی روز فرمائشاں، پھر میں ویکھدا حلال رزق چ پوریاں کیویں کردا۔ اور دوسرا اس کو حکومت کوئی نہیں، حکومت ہوندا نوکر چاکر ہوندے، دولت ہوندی، تخت ہوندا، تاج ہوندا، تو پھر صبر کردا۔ پھر میں مندہ دا کردار محمد جیسا ہے۔ مامون نو دی گل پسند آئی، بھائی جاگنا تو ویکھنا میرے والے پاسے۔ مامون نو دی گل پسند آئی تو ویکھیا تے حمید، تو پھر تے گل ہی کوئی نہیں۔ جے اے دو سہولتاں دی وجہ تو اے دی عزت ودی جا رہی ہے، تے دوویں سہولتاں دینے ہاں، حکومت بھی دینے ہاں، بچی دا رشتہ بھی دینے ہاں۔ آئے ہائے پیچھے نہیں رہ جانا، میرے نال نال سفر کرنا۔ مہربانی بابا، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔
یا علی حکومت بھی دینے بچی حکومت بھی دینے بچی دا رشتہ بھی دینے انہاں میرے مولا نے دربار وچ بلایا اور ولی عہد بنا دیتا اور مامون اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا دن گزرتے گئے سارے شہر وچ بارش نہیں ہوئی مہینہ لنگ گیا 2 مہینے لنگ گئے 3 مہینے لنگ گئے 4 مہینے گزر گئے تے بارش نہیں ہوئی حمید بڑا اترائی آ کے تے مامون دے پیراں چ بہ گیا تے بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی ہے ہو سکے کیڑی غلطی ہو سکے جڑا رضا نو بچی دا رشتہ دیتا ہے نا تہاڈی بیٹی دا یہ غلطی ہو گئی ہو سکے غلطی کیویں ہو سکے غلطی انج ہو گئی ہے جڑا رشتہ دے بیٹھے ہیں اللہ ناراض ہو گیا تے جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے پھر بارشاں نہیں ہوندیاں تے میرے ذہن وچ ایک آئیڈیا ہے ایک مشورہ ہے ہو سکے بول کیا ہو سکے مشورہ یہ ہے کہ رضا نو بلانے ہیں دربار وچ تے شہر سارا کٹھا کر لینے ہیں دربار وچ رضا نو آدھے ہیں کہ اگر تو اللہ دا سچا ولی ہے تو پھر دعا کر اللہ بارش دے بادشاہ سلامت یاد رکھنا ہے جے بارش آ گئی تو پھر بھی ساڈا ہی فائدہ ہے تے جے بارش نہ آئی تو پھر بھی یہ دی عزت تے گھٹ ہوئے گی نا تے جے بارش آ گئی تو پھر بھی ساڈا ہی فائدہ ہے مامون نو یہ دی گل پسند آئی میرے مولا نو دربار وچ بلایا اور اس آکھیا اے رضا اگر آپ اللہ کے سچے ولی ہیں تو دعا کریں اللہ بارش نازل فرمائے میرے مولا کا جواب سنو گے میرے مولا فرمایا اگر دعا ہی چاہتے ہو تو پھر رضا دعا دربار میں نہیں کرے گا پھر میدان میں کرے گا میدان سجاؤ بھجے کوئی نہیں بھجے کوئی آتا ہے یار ڈنگر اندر کر لو کوئی آتا ہے چارپائی اندر کر لو میرے مولا فرمایا آہستہ جاؤ رضا نے وہ بارش مانگی ہے جس میں فقط فائدہ ہی ہوگا نقصان والی بارش میں نقصان والی بارش نہیں منگی اور ویسے بھی اس بدلی اتھے نہیں بسنا مولا اس کتھے بسنا ہے فرمایا اس بدل فلان شہر وچ بسنا ہے اگلا بدل آیا میرا مولا فرمایا اس فلان شہر وچ اگلی بدلی آئی میرے مولا فرمایا اس فلان شہر وچ 9 شہران دے نام میرے مولا دسے جدوں 10ویں بدلی آئی تو میرے مولا فرمایا یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجی ہے بدلی آئی بارش وسیع می وسیا اتنا وسیا سارے شہر رضا دے چرچے ہو گئے گل روایت دی نہیں ہے حدیث دی نہیں ہے میں پہلے جناب نو دس دے ماں ذاکری دا جملہ ہے خطابت دی خوبصورتی دا جملہ ہے جملہ سمجھ کے میرے حق وچ دعا کرو تے ہر عزادار دے حق وچ دعا کر کے جاواں سارے شہر وچ ہر زبان تے ایک کوئی جملہ ہے ہر کوئی یاد آئی اے ایسا رضا ہے اے او دی رضا منٹ ذکر مسائل اس سے ولایت نو بچاندے کچھ نہیں بچیا زہرا دیا تھی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ مکمل مضمون جناب تک پہنچاواں گے 2 جملے تمہید دے ان دے بعد 1 وین کرنا ہے فائدے حوالے ممبر بھرا دی محبت دے زیور پا کے ٹر پہ اوکھے سفر کر کے شام مہینہ 35 شہر عبور کر کے 36واں شہر بن گئے شام ملک دا دمشق کل 36 شہر اور سارے شہران چلی دیاں دھیاں نو نہیں ماریا اینا سارے شہران چ نہیں تاریخاں دس دیاں
کچھ ایسے شہر ہیں جتھے استقبال کیتا گیا، کچھ ایسے شہر ہیں جتھے یزیدی فوجاں نال لوگوں نے جنگ لڑی ہے، میدان جنگ بن گیا شہر۔ کچھ ایسے شہر ہیں جنہ شہراں چلی دیاں دھیاں نو ماریا گیا، انہاں شہراں چوں جنہ شہراں چوں سب تو زیادہ ماریا گیا۔ ایک دا نام میں لینا ہے، دوسرے دا تسی چاہنا ہے۔ ایک کوفہ ہے تے دوسرا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے، میرا مولا تھوڑے مال فرماوے۔ ایک کوفہ، دوسرا شام۔ یہ شام او نام ہے جس میرے مولا نو خون روایا ہے۔ رات روندا ہے میرا مولا تے فرمیندے ہن ہائے شام، ہائے شام۔ شام دے باہروں قافلہ پہنچیا، شام دے باہر ایک مقام تے رک گئے۔ پسرے سعد ملعون اور شمر خط لکھیا یزید نو کہ اسی حسین دے نادان مارے، جوان مارے، مہمان مارے، کوئی نہیں چھڑیا۔ حسین نو بھی ذبح کر کے اہل خانہ نو مخدرات عصمت نو کڑیاں اور رسیاں پوا کے شام دے باہر پہنچ گیا۔ ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ اس ملعون خط لکھیا ہے سکے خبردار جب تک میرا حکم نہ آوے علی دیاں دھیاں بازار وچ قدم نہ رکھن۔ میں پہلے بازار سجانا ہے، میں پہلے شام نو سجانا ہے۔ سیداں تیرا مہمان آ، ممبر تے کھڑا، دل پھٹ دے، جگر پھٹ دے، میں کیویں ستراں تیرے تک پہنچاواں۔ مسلماناں دیاں مسجداں چ اعلان ہوئے فخر لباس پا لو، شراباں دے جام چا لو، ڈھولاں لے بلا لو، نچن والے منگا لو، بازار سجا دیو، زہرا دیاں دھیاں بازار وچ قدم رکھن۔ اللہ تیری ہائے قبول فرماوے، میرا مولا تھوڑے آنسو قبول فرماوے۔ میں کائنات قربان کر دیواں، 3 دن سینہ انتظار وچ رہیاں۔ 3 دن تو بعد اس کتے اعلان کیتا ہن علی دیاں دھیاں بازار وچ قدم رکھن۔ میں وین شروع کرن تو پہلے سوال کرداں جنہاں دے قد بھیراواں نہیں ویکھے، جنہاں دے لہجے سنن واسطے علی جیسا بابا دنیا تو سکدا ٹر گیا، انہاں آقا زادیاں بازار وچ قدم کیویں رکھے۔ شامی نچدے آئیں، ڈھول وجدے آئیں، 5 لاکھ بدماشاں دا مجمع تے درمیان چو آئیں، جنہاں دی ماں دا جنازہ بھی آدھ رات پہنچیا۔ جویں جویں ڈھول وجدا شمر نچدا تے شراب بھی لگدا، اعلان کر کے آدائی پتھر مارا، یا سیدہ کرے ہائے عرضدار، میں انتظار نہیں کروایا، ہائے کر دیا گیا ہے، ماتم کر دیا گیا ہے۔ عزادارو میری سین ٹرنا شروع کیتا ہے۔ شام دیا عورتاں پتھرانیاں چھولیاں پھریاں، عورتاں چھتاں تے چڑیاں، انہاں علی دیاں دھیاں نو پتھر مارنے شروع کیتا ہے۔ میری سین دا دل تڑپ گیا ہے، آسمان والے پاسے ویکھے آیا، رو کے آدھیے اے رب العزت میں زینب اگے تنگ بالار دا موڑ نہیں ٹر سکدی، پر ٹر دی ہاں مینوں دین تیرے دی لوڑ، رو کے آدھیے نہیں اف کی دی بھاویں امات بجائے میرے ویر دلار۔ میں نوکر بابا، میں نوکر سیدادہ،
ہر ماتمی ماتم کرے سیا رو کے آدھی اے رب العزت میں زینب ہاں اگے تنگ بازار دا موڑ نہیں ٹر سکتی پر ٹر دی ہاں مینوں دین تیری شام دی عورتاں پتھر مرے نہیں آئیں میریاں سینہ دے ہاتھ بدی ہوئے آئیں ایک مہین دی بقایا مجلس عزادارو میرے مولا فرمائنے بازار دے وچ ایک وقت ایسا آیا ہے میریاں اکھاں دے سامنے ماں بازار جھڑ پئی کسے نال ماں آئیے کسے نال بہن آئیے شام نو مجلس ختم ہونی ہے تو سا واپس اپنے گھر جانا ہے اللہ نہ کرے تھنگلی بازارے کوئی پردہ دار جھان پوے انہوں پتر اٹھاندہ ہے یا پھرا اٹھاندہ ہے جدالیا بازارے چھڑی ہے سجاد اکھاں تے ہاتھ رکھے آیا تے سید رو کے آدھا ہے موت وندی سر تے ماتم موت وندی او میں عابد نو وچ شام والے بازار میرا واس نہیں لگدا یا اللہ را قرآن یار بسم اللہ بابا جدا ماں بازار چھڑی ہے اکھاں دی رات بعد پئی ہے تے سید رو کے آدھا یا موت ویندی او میں عابد نو وچ شام والے بازار میرا بس نہیں لگدا مولا عبادتاں قبول فرماوے اچھا میں وہ پڑھ دینا وہ سارے ماتم کرے آیا سیدہ دے پہلا بان دوبارہ سنا آلیا بازار چھڑی ہے آسمان آلے پاسے ویکھے آیا تے رو کے آدھیے اے رب العزت او میں زینب ہاں کے تنگ بازار سر تے ماتم اے رب العزت میں زینب ہاں کے تنگ بازار حوصلے جنال سید عزادار ماتمی ہے اللہ حکم کیتا ہے ایک وین دا اضافہ کرنا ایک روایت پڑھنا شام دے بازارے ایک عورت ہے جنہ نام کتاب والے حجام لکھی آیا ایدے ہاتھ اترائے نوکالا پتھر ہے ساریاں بیبیاں پتھر مرینیاں رہیاں حجام پتھر نہیں ماریا بیبیاں آدھیاں مار پتھر تو نہیں مارنا آدھیاں ساریاں مارو میں انہوں نہیں مارنا اے آدھیاں تو پتھر کن مارنا ہے آدھیاں بس انتظار کرو سجاد لگ گیا اس پتھر نہیں ماریا علیدیاں تھیاں گزریاں اس نہیں ماریا علیدیاں نوہ گزریاں اس نہیں ماریا جدا حسین دے سارا لسانگ آئی ہے اس پتھر حسین دے منہ تے ماریا اللہ دارا شاہ لگیا بی بی عباس دے سارا لویکھیا تیرو گیا دیئے تینو پترا وانگ او پلے دی رہیا آج ملنا تجھڑے تے لائے کیویں نیندر آ گیا تجھڑے تے لائے کیویں نیندر آ گیا اچھا جے واپس بلایا آیا میرے تے سوال کرو آکو سید آدھا سا عباس جواب دیتا یا کوئی نہ عباس دے سار پرواز کیتا ہے تے رو کے یاد
کردا ہے جویں حکم دیتا ہی ماتم چپڑ کے ویکھو اے منہ دا ماتم چپڑ کے ویکھو